اور خاتون کہے کہ نہ میرا سائن ہے نہ میرا سگنیچر ہے، یا میں نے تو کسی بلینک پیپر پہ سائن کیا تھا، اس انسان کو تو میں جانتی نہیں ہے، اس انسان سے میرا نکاح پراپر حالات سے نہیں ہوا، یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے شادی کا. تو اس دعوے کو جھوٹے دعوے کو ہی جھوٹا ڈکلیئر کروانے کے لیے، کسی چیز کو جھوٹ بولنے کے لیے آپ بولو کہ اچھا وہ ہے تو نا، ہم بولیں کہ یہ چیز ہوئی نہیں سرے سے، ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کو ہم بتانے آئے کہ دعویٰ جو پبلک میں کیا جا رہا ہے اور اس سے ایک رائٹس امپیکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کے نکاح میں تصور کیے جائیں تو آپ کے بہت سے پرسنل پرائیویٹ پبلک رائٹس افیکٹ ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ بحث ہے کہ جی صورت صرف میاں بیوی فائل کر سکتے ہیں آپس میں، یعنی کہ جس پہ دعویٰ کیا گیا، اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہو کہ فلانا عورت میری بیوی ہے تو وہ خاتون فائل کریں گے کہ میں بیوی نہیں ہوں، یا اگر کوئی خاتون کہہ رہی ہوں کہ فلانا آدمی میرا شوہر ہے تو وہ شوہر فائل کرے گا. یہ بھی مسکنسپشن ہے. اس میں لاہور ہائی کورٹ ہی 2006 میں ایک بڑا ڈیٹیلڈ فیصلہ دے چکی ہے، جس میں مینٹینیبل تھی ایک والد کی طرف سے کی گئی پٹیشن اس حوالے سے. اس میں فرق صرف اتنا تھا کہ وہ فیملی کورٹ میں نہیں جائے گی، وہ سول کورٹ میں جائے گی. وہ مینٹینیبلٹی پہ آرگیو ہو کے، مینٹینیبلٹی پہ ایڈمٹ ہو کے، ریزننگ کے ساتھ ایڈمٹ ہوا ہے. یعنی کہ اب اس میں مینٹینیبلٹی پہ صاحب جو ہیں لرنڈ جج صاحب جو ہیں لاہور میں، انہوں نے کوئی سوال نہیں کرنا. اس میں آلریڈی لکھا ہے کہ دس کوسچن واز ریزڈ اینڈ سیٹسفائیڈ اینڈ ہینس نوٹس از ایشوڈ. اب نوٹسز اسی پتے پہ بھیجے گئے جو پتہ انہوں نے خود پبلک کیا ہے. وہاں اب یہ رہتے ہی نہیں رہتے یہ مجھے پتا نہیں. تو ہم تو اسی پتے پہ بھیج رہے ہیں، وہاں کوئی رہتا ہے کہ نہیں رہتا وہ فرضی پتہ ہے کہ کیا پتہ ہے، ہم تو اسے نہیں کہہ سکتے. جو نون پتہ ہے، جو روز اول سے یہ لوگ اپنی پٹیشنوں میں دیتے آئے. اچھا تو یہ تو فائل بہت پہلے ہو گیا تھا، 3 ہفتے پہلے. اس وقت تک تو یہ دارالمان اور یہ باقی ساری چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں. تو دیٹ واز آلریڈی ڈن، وہ چیز فائل ہو چکی ہے. اب اسی طریقے سے اور بھی مزید جو پروسیڈنگز ہیں جو کرنے کی ہیں، اگین ایز اٹ ہم نے کلائنٹ کا انٹرسٹ سیف گارڈ کرنا ہے، ہم اس چیزوں کو اس سے لے کے چل رہے ہیں. یہ لاہور میں ہم نے اس لیے فائل کی تھی اس وقت چونکہ بچی فزیکلی لاہور میں موجود تھی اور ملزم لاہور میں موجود تھا. اب اس کو ہو سکتا ہے ہم کراچی ٹرانسفر کریں، پراپر جو پروسیجر ہوتا ہے وہ کر کے، بیکاز اب بچی جو ہے وہ کراچی میں مقیم ہے، والدین بھی کراچی میں مقیم ہے، اور ملزم بھی یہاں ٹرائل فیس کر رہا ہے. کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایک جھوٹے نکاح کا شکار بنایا گیا ہے. اس کو عدالت سمن کر سکے تو وہ اس کی جورسڈکشن میں ہونی چاہیے. اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس وقت ایک بیل فائل ہوئی ہے اصغر علی کے نام سے، تو اس میں ابھی ڈیٹ نہیں آئی ہے، سنا ہے آفٹر 3 weeks سے، وی ڈو ناٹ نو. پھر انہوں نے جو ڈسپوز آف پٹیشن تھی جس کے اندر بچی کراچی لائی گئی ہے، اس میں کوئی کنٹمپٹ فائل کی ہے. اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر میں نے سنا 18 کو رکھا ہوا ہے. وہ ابھی تک انٹرٹین نہیں ہوئی، مینٹینیبلٹی کے اوپر رکھی ہے، اس پہ نوٹس کوئی نہیں ایشو کیے گئے. تو جب وہ انٹرٹین ہوگی اس کے بعد ہی کوئی اپیئر ہوگا، اس میں بات کرے گا. پھر انہوں نے کوشمنٹ کے لیے ایک پٹیشن فائل کی ہے جو بھی 18 تاریخ کے لیے، جس میں ہم اپیئر ہو گئے تھے، ہم نے نوٹس ویو کر دیا تھا کوشمنٹ آف ایف آئی آر کے لیے، وہ بھی 18 تاریخ کے لیے ہے. جہاں تک یہاں کی بات ہے تو اس قانون کے اندر اس وقت ایک ریمیڈی ہے ان جج صاحب کے پاس بھی، اور پھر آف کورس آپ کو پتہ ہے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ پہ تو ہے ریمیڈی ہمارے پاس. بٹ چیزوں کو جو ہے اسٹیج وائز اگر ہم لے کے چلیں گے تو اس وقت نمبر 1 چیز، موسٹ امپورٹنٹ چیز اس کیس میں ہے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اینڈ کمپلیٹ انویسٹیگیشن. اسی انویسٹیگیشن سے آگے بیل کی جڑیں نکلتی ہیں، اسی انویسٹیگیشن سے ٹرائل کی جڑیں نکلیں گی، اسی انویسٹیگیشن سے کسٹڈی کے میٹرز کی جڑیں نکلیں گی، اسی انویسٹیگیشن سے ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا اگر کوئی سوٹ ہوتا ہے سامنے والا فائل کرنا چاہے تو وہ نکلیں گی. وہ صحیح ہے برا ہے وہ غلط بات ہے، اسی سے جو ہے وہ جڑیں اور بھی معاملات کی نکلیں گی، جڑی ہوئی ہیں. تو مین چیز جو پرائم چیز ہے وہ ہے ایک پراپر فیئر انویسٹیگیشن انشور کروانا، اور اس میں جس بھی فورم کی ضرورت ہوگی جا کے اس کو ریز کرنے کی ایشو وہ ہم کریں گے. اور وہ ایک اسٹرگل ہوتی ہے جی، آپ کو پتہ ہے انویسٹیگیشن پروین رحمان کا قتل ہے کراچی کے اندر، وہ 6-7 سال تک کیس چلتا رہا، سپریم کورٹ کے لیول تک اس میں ری انویسٹیگیشن پہ انویسٹیگیشن ہوتی گئی، پھر جا کے کئی ملزم پکڑ کے اندر آئے ہیں. تو یہ اگر آپ اس کو ایک ہفتوار ڈرامہ سمجھ کے دیکھ رہے ہیں تو پھر 13 ہفتے کے بعد تو آپ بور ہو جائیں گے اور آپ شکایتیں کریں گے جی کوئی سلوشن کیوں نہیں نکل رہا، کیس کیوں نہیں ختم ہو رہا. مگر اگر یہ ایک پراپر کیس ہے، کرمنل ٹرائل ہے، تو جی ہمارے یہاں یہ میٹر سالوں چلتے ہیں. یہ کمٹمنٹ میری اس کیس میں تب بھی رہے گی جب میڈیا بھول چکا ہوگا کہ بچی کا نام کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، دنیا بھول چکی ہوگی. آگے پاکستان میں 1000 مسائل ہو رہے ہیں، بٹ ہم جو وکیل ہیں وہ 2-3 سال بعد بھی پیشیاں بھگت رہے ہوں گے، ریویژنیں بھگت رہے ہوں گے، اپیلیں بھگت رہے ہوں گے. جو اس میں کرائمز ہیں، جو ایلیگیشنز ہیں، وہ کوئی سمپل تو اس میں پنشمنٹس نہیں ہیں. اگین لائک آئی سیڈ کہ عوام کا سپورٹ بہت ایک موٹیویشن ہے خاندان کے لیے، خاص طور پہ جس قسم کا ریڈیکول کا ان کو نشانہ بنایا گیا ہے بار بار.
عوام کی اس سے جڑی ہوئے جذبات وہ بھی بہت قابل قدر ہیں، مگر یہ لیگل پروسیسز ہیں جی، یہ ٹائم لیتے ہیں، یہ پروسیجرز ہوتے ہیں، یہ ٹائم لیتے ہیں، اس میں ڈیلی لیول کے اوپر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اور یہ ہر ایک کو پتا تھا ڈے ون کہ ظاہر جعفر نے کیا کیا نور مقدم کے ساتھ. سب کچھ واقعے پہ ہی سب کچھ برآمد کیا گیا تھا. ایوری تھنگ وچ ریلیٹڈ ٹو دا کرائم سب اس کرائم سین پہ موجود تھا اس وقت جب پولیس پہنچی ہے. مہینوں لگے نا پھر بھی اس ٹرائل کو کنکلوڈ ہوتے ہوتے، اور جس لیول کے اوپر اس کو نیشنلی ایک ڈسکس کیا گیا تھا اس کیس کو، تو اس میں بھی ٹائم لگا ہے. تو یہاں تو آپ اس چیز کو ذہن میں لے کے آئے نا کہ بچی مائنر کب ڈکلیئر ہوئی ہے ہائی کورٹ میں پہلی بار 21 جولائی کو. 21 جولائی سے تو آج آپ اگر گن رہے تو 2 ہفتے ہوئے ہیں بھائی جان. 2 ہفتے پہلے تک تو بچی ریکارڈ پہ عدالتوں کے مائنر بھی نہیں تھی. 21 جولائی سے 2 ہفتے پہلے 4 جولائی کو جو ہے وہ مائنر میڈیکل ریکارڈ میں آئی تھی، بٹ اس کو کسی عدالت کی آبزرویشن کی ضرورت تھی، کسی ٹھپے کی ضرورت تھی. تو اس سے پہلے جو ٹائم وقت گزرا ہے وہ تو ایک چیزوں کو مینج کرنے میں اور سیو کرنے میں اور ریپیئر کرنے میں گزرا ہے کیس کو. صحیح ہے. اگر یہ عدالتوں کے اندر یہ چہم گوئیاں ہوتی ہیں یا ججز جو ہیں ایک ریمارک آبزرویشن دیتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، کیا چیز ہائی پروفائل بناتی ہے؟ اس میں کوئی مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا لیڈر تو انوالو نہیں ہے. اس میں کوئی میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، آرمی چیف انوالو نہیں ہے. اس میں کوئی میڈیا ٹائکون انوالو نہیں ہے. اس میں کوئی ریئل اسٹیٹ ٹائکون انوالو نہیں ہے. اس میں کوئی ایمبیسڈر بیوروکریٹ انوالو نہیں ہے. یہ پرائمریلی ہائی پروفائل کیس ہے کہ جس اٹینشن کے ساتھ یا جس جذبات کے ساتھ عوام اس کیس کو دیکھ رہی ہے اور پریشان ہے کہ اس کیس کے نتیجے میں کیا پریسیڈنٹ قائم ہوگا. پریشان ہے کہ ہمارے بچے محفوظ ہیں یا ان کو کوئی بھی کبھی بھی ورگلا کے بھلا کے پسلا کے برین واش کر کے لے جا سکتا ہے. اور جو کہتے ہیں کہ جی بچے ایسے برین واش نہیں ہو جاتے، تو پھر مالا کنڈ کے اندر ہم نے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر کیوں بنائے تھے؟ 13 14 15 16 سال کے بچے اس ملک میں خودکش بمبار کی جیکٹ پہن کے رینجرزوں کے آگے، آرمی کے آگے، پولیس چوکیوں پہ، امام بارگاہوں میں، مساجد میں، بازاروں میں، کہاں جا کے نہیں بلاسٹ کیے. اور ہم کہتے ہیں جی یوتھ ریڈیکلائز ہو گئی ہے، ڈی ریڈیکلائزیشن بنانا ہے. یہاں تو آپ نے ایک چائلڈ کو انٹائسمنٹ کی ہے، سیڈکشن کی ہے. اس کے لیے تو کوئی اتنی برین واشنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. بچہ ونریبل ہوتا ہے. آپ اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ خودکش بمبار جیکٹ پہن کے جا کے 500 لوگوں کی بھیڑ میں پھٹ جائے اور بچہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اور ہوئے ایسے انسیڈنٹس پاکستان میں، ینگ ٹینیجرز، نوجوان لڑکے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں اتنی کیوں بڑی ایک لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ یار ایسے کیسے کوئی برین واش ہو سکتا ہے. خدا نہ خاصہ کسی کا اپنا بچہ ہو تو اسے پتہ چلے کہ کیا کرب ہے یہ. ہمارے پیارے دوست، فاضل دوست، لرنڈ بردر فہد احمد صدیقی صاحب کے ذریعے ویلیڈیٹی جیکٹیشن کا جو سوٹ ہوتا ہے وہ آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے فائل ہو گیا تھا. لوگوں کی نالج میں آ جا رہا ہے، فائل وہ 3 ہفتے پہلے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم تو اسی پتے پہ بھیج رہے ہیں. وہاں کوئی رہتا ہے کہ نہیں رہتا وہ فرضی پتہ ہے کہ کیا پتہ ہے، ہم تو اسے نہیں کہہ سکتے. جو نون پتہ ہے، جو روز اول سے یہ لوگ اپنی پٹیشنوں میں دیتے آئے. اچھا، تو یہ تو فائل بہت پہلے ہو گیا تھا، 3 ہفتے پہلے. اس وقت تک تو یہ دارالمان اور یہ باقی ساری چیزیں کچھ بھی